نفلی عبادات میں جو پابندی ہے اور مداومت ہے اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نل میں سے کسی سخت پتھر پر قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ایک قطرہ پانی جو اس پہ روز ٹپکتا ہے اس سخت پتھر میں سوراخ کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے پورے پریشر کے ساتھ نل کو کھول دیا اور پانی اپنی پوری قوت اور ساری مقدار کے ساتھ اس پتھر کے اوپر سے بہہ گیا تو پتھر پہ کوئی اثر نہ ہوا اور پتھر میں کوئی سوراخ بھی نہ ہوا، حالانکہ وہی سخت پتھر تھا جس پر ایک قطرے نے سوراخ کر ڈالا تھا۔ وجہ پابندی کہ وہ قطرہ پابندی کے ساتھ اس کے اوپر ٹپک رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی حساب ہماری نفلی عبادات اور معمولات کا بھی ہے۔ اگر تو آپ نے یہ کیا کہ ایک دن بیٹھ کے آپ نے 10 تسبیحات پڑھ لیں اور اگلے دن آپ غائب ہو گئے تو ان 10 تسبیحات کا بھی آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے نفلی عبادات میں سے جس عمل کی پابندی ہو سکے وہ زیادہ کارآمد، زیادہ فائدہ مند، زیادہ ثواب والا، زیادہ افضل ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔